آپ کو کسی پروپیگنڈا میں نہ لائیں. سب مسلمان ہیں، قرآن پر ان کا یقین اور ایمان ہے. چھوڑ دیں اس شخص کی باتوں کو، کان بھی نہ دھریں اس شخص کی بات پر کہ جو مسلمانوں میں جدائی کرتا ہو. جو یہ تقیہ نہیں کر رہے نا، ایران میں تو تقیہ نہیں کر رہے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس وقت ہم موجود ہیں مدائن شہر کے اندر. ہماری زیارات کا سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی ہم سامرا سے یہاں مدائن کی طرف آئے ہیں. مدائن ایک تاریخی شہر رہا ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا. فارس کا دارالسلطنت تھا، یہ دارالحکومت تھا. یہاں آنے کا مقصد ہے جلیل القدر صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار یہاں پر واقع ہے، اور اسی طرح حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی یہیں پر ہے، اور بھی جلیل القدر صحابہ یہاں پر مدفون ہیں. حضرت سلمان فارسی کا مقام، ان کا مرتبہ اسلام کے اندر کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. سلمان المحمدی، اور یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو فارس میں سے جو غیر مسلم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں یہ پہلی شخصیت ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا سلسلہ نسب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ابن الاسلام ہوں. کہا کہ تمہارے دادا کا نام کیا ہے، کہا کہ ان کا نام اسلام ہے. اسی طرح ہر ایک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسلام اسلام اسلام. علامہ اقبال کے اشعار کے اندر ان کی تعریف ملتی ہے، احادیث کے اندر ان کی تعریف سامنے آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت چار کی مشتاق ہے: سلمان، مقداد، عمار اور اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہ چار شخصیات ہیں کہ جن کی بڑی فضیلت ہے اور مقام و مرتبہ ہے. سلمان فارسی وہ ہیں کہ جن کے مشورے پر غزوہ خندق میں، جو کہ اسلام کے اوپر بہت ایسا وقت تھا کہ جو مشکل کا وقت تھا، باہر سے پورے گروپس وہ کفار کے حملہ آور تھے مدینہ کے اوپر، اور اندر سے بھی خطرہ تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کا. بنو قریظہ کے یہود انہوں نے الائنس کر لیا تھا قریش کے ساتھ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر غزوہ خندق میں حصہ لیا، اور آپ نے کہا کہ ہمارے مملکت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم شہر کے ارد گرد ایک خندق کھود دیتے ہیں. تو ان کے مشورے پر مدینہ کے ارد گرد 16 کلومیٹر طویل ایک خندق کھودی گئی، یعنی زمین کو کھودا گیا. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک شخص کی جو اس میں حصہ لے رہا تھا تعریف کی. عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پر کھدائی کیے جا رہے تھے اور اسلام کے نعرے لگائے جا رہے تھے. آپ نے فرمایا وَيْحَكْ عمار. عمار کے چہرے پر گرد و غبار و دھول مٹی اس موقع پر کھدائی کی وجہ سے کچھ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے صاف کیے جا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا وَيْحَكْ عمار تقتلك الفئة الباغیہ. عمار وہ افسوس ہو، کیا وقت ہوگا کہ جب تجھے ایک باغی گروہ شہید کر دے گا، قتل کرے گا. دوسرے مقام پر بھی جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو عمار سب لوگ ایک ایک لبنہ اینٹ اٹھا رہے تھے. عمار لبنتین دو اینٹیں اٹھا کے آ رہے تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمار وہ کیا وقت ہوگا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو اس وقت میں ہم سلمان فارسی کی مزار کے احاطے میں ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اندر سے بھی زیارت کرواؤں گا. مقام جو ہے سلمان فارسی کا، حذیفہ ابن الیمان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں کے امین ہیں، اور آپ کے پاس علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن منافقین کی آپ نے پہچان کروائی تھی اور بتایا تھا، اور وہ حذیفہ بن الیمان کے پاس اس کا علم موجود تھا. اور وہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی منافقین نے، اور کہا یہ سوچا کہ پیغمبر اسلام شہید کر دیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مدینہ کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی کہ جسے قرآن مجید نے زرار کا نام دیا، مسجد زرار. اسے پھر چونکہ وہ ناکام ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے میں، تو پھر آپ نے مدینہ تشریف لا کر اس مسجد کو بھی مسمار کر دیا، گرا دیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کا علم آپ کو تھا، آپ نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو علم دیا اور عمار بن یاسر کو اس کا علم دیا. تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کچھ 12 منافقین ایسے موجود ہیں جو اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی کسی بھی طرح سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو دوستو انشاءاللہ میں آپ کو زیارت کراؤں گا، اور یہاں آنے کا مقصد یہ ہے
کہ سلمان فارسی جن کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، لوگ یہ کہہ رہے تھے، مہاجرین صحابہ نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں، انصار نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں، حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے اہل البیت ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان یہ ثریا ستارے کے پاس ہو تو فارس کے ان مردوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچیں گے اور وہ ایمان حاصل کر لیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک شخصیت ہیں کہ جن کے قلب کے اندر اسلام کا نور سمایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، محبت اور امام علی علیہ السلام اہل البیت کی محبت موجود تھی۔ آپ کا جو انتقال ہے وہ 33 ہجری میں ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، دور حکومت میں، اور آپ کا جو جنازہ ہے وہ امام علی علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تقولوا سلمان الفارسی، یہ مت کہو سلمان فارسی فارس کی طرف، بلکہ کہو سلمان المحمدی، ذاک رجل من اہل البیت، یہ سلمان محمدی ہیں اور یہ ہم میں سے ہیں، اہل البیت ہیں۔ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اسی طرح وہ حدیث بھی لکھی ہوئی جو میں نے آپ کو سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لو کان الدین عند الثریا لنالہ سلمان، کہ ایمان یا دین اگر ثریا کے پاس ہوتا تو سلمان اسے وہاں سے بھی حاصل کر لیتا۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر لوگ زیارت کر رہے ہیں اور زری کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں یہاں پر۔ اور اسی طرح جو حذیفہ بن الیمان کی خبر ہے رضی اللہ عنہ، تو یہ آپ دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہر مزار میں، یہاں عراق کے اندر یا ایران میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا شیلف بنا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ یہاں پہ اس میں کون سی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کیا رکھا گیا ہوتا ہے، یہاں پہ قرآن مجید ہے، مفاتیح الجنان ہے۔ قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں ہے، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، ہر ایک کے گھر میں قرآن مجید ہوتا ہے، اور یہاں بھی قرآن مجید ہے۔ اب دیکھیں مدائن، جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، میں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، کئی مرتبہ، کہ قرآن وہی ہے جو ہم اہل سنت کے ہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سب مسلمانوں کا قرآن ایک ہے۔ یہ قرآن مجید یہاں پر موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خطاط عثمان طٰہٰ جو ان کی خطاطی ہے، اور وہی قرآن جو اہل سنت کے ہاں ہے، شیعہ بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان کے مزارات میں جہاں پر جو زیارت گاہیں ہیں، کوئی اور قرآن نہیں رکھا ہوا ہوتا، وہی قرآن ہے۔ کیوں ہم تفرقہ کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں کہ یہ قرآن نہیں مانتے؟ بھائی اگر وہ کوئی اور قرآن ہے تو کدھر ہے؟ یہاں عراق میں تو یہ تقیہ نہیں کر رہے نا، ایران میں تو تقیہ نہیں کر رہے، آپ کہیں گے کہ قرآن جو ہے وہ تقیتاً یہی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہم کریں، تو قرآن مسلمانوں کا ایک ہے۔ یہ مفاتیح الجنان کیا ہے؟ یہ دعائیں ہیں جو اہل البیت علیہ السلام سے منقول ہیں، جو اور اس میں بھی قرآن مجید کی آیات لکھی ہوتی ہیں، یہ اسے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ اور اکثر میں آپ کو بتاؤں کہ جو شیعہ کے ہاں جو مزارات ہیں وہاں پر جو دعائیں ہیں وہ بھی وہی ہیں کہ جو اہل البیت سے منقول ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ چیزیں لوگوں کی زبان پر اوراد و وظائف ہوتے ہیں جس کی کوئی سند بھی نہیں ہوتی، لیکن کم از کم یہ ہے کہ قرآنی اوراد اور وظائف وہ یہاں یہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ مفاتیح الجنان میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مفاتیح الجنان ہے، دعاؤں کی کتاب ہے۔ شیخ عباس القمی انہوں نے اس کو جمع کیا ہے، انہوں نے اس کو تالیف کی ہے، لکھا نہیں ہے۔ تالیف کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے سورس سے جمع کیا ہے، اور اس میں صلاۃ محمد و آل محمد پر ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، رات کے جو اعمال ہیں، جمعرات کے جو اعمال ہیں کہ آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، دن کے جمعہ کے دن کی جو دعائیں ہیں، دعائے کمیل بن زیاد ہیں، کمیل بن زیاد امام علی علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور اسی طرح دعا الجوشن الصغیر ہے، عید الفطر کے دن کے اعمال ہیں، آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، امام علی کی جب آپ زیارت کریں تو آپ نے کیا دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو مفاتیح الجنان میں یہی کچھ اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ کون سی کتابیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید ہے، اور یہ دیکھیں آپ قرآن مجید یہاں پر رکھا ہوا ہے، موجود ہے، اور ایک تاریخی یعنی اس کی ایک تاریخ ہے کہ جو یہاں پر قرآن مجید اس خط کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے مسلمانوں کو جدائی کرنے میں۔ قرآن ان کا الگ ہے، اور قرآن تو یہ پڑھتے نہیں ہیں،
اور اس کا تصور کچھ اور ہے وغیرہ وغیرہ. تو اپنے آپ کو کسی پروپیگنڈا میں نہ لائیں. سب مسلمان ہیں، قرآن پر ان کا یقین اور ایمان ہے. چھوڑ دیں اس شخص کی باتوں کو، کان بھی نہ دھریں اس شخص کی بات پر کہ جو مسلمانوں میں جدائی کرتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ ان کے ہاں قرآن نہیں ہے، جو یہ آپ کو بتائے کہ یہ کسی اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. دعا کر لی آپ نے؟ کر لی. یہ اس طرف مسجد ہے مزار کے احاطے میں، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں.